اور اس کے فرشتے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اس لیے اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام کی برکھا برسایا کرو۔ اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق بیان فرمایا ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ آپ کی ذات پر درود پڑھا جائے۔ جہاں تک اللہ کے درود پڑھنے کا تعلق ہے تو اللہ نے تو یہ بات نہیں کہہ دی کہ اے اللہ درود دے، تو اللہ رحمتیں برساتا ہے اور فرشتے رحمتوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ امام کائنات کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اللہ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور اللہ اس کے 10 درجات کو بلند فرما دے گا۔ امام کائنات کا فرمان ہے کہ جو شخص جمعے کے دن خاص طور پر اور 10 دفعہ صبح اور 10 دفعہ شام عام طور پر مجھ پر درود پڑے گا، میں محمد قیامت کو اس کی سفارش کروں۔ اور یہ کتنی سعادت کی بات ہے کہ ہم جیسے گناہگاروں کی سفارش محمد مصطفیٰ کریں، اور مجھے یقین ہے کہ جس کی سفارش رحمت کائنات فرمائیں گے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور ایک آخری حدیث اس حوالے سے یہ ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، جب میں دعا مانگتا ہوں نماز سے پہلے، نماز کے بعد، گھر کے اندر یا کسی موقع پر، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی دعا کے اندر آپ پر درود بھی پڑھا کروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر فرما دیجیے کہ دعا کے اندر میں اپنے لیے کتنی دعا مانگوں اور آپ پر کتنا درود پڑھا کروں۔ امام کائنات نے فرمایا جتنا تیرا دل کرے پڑھ لیا کر۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ دعا کے 4 حصے کا دیتے ہیں، 3 حصے میں اپنے لیے دعا مانگا کروں گا، 1 حصہ میں آپ پر درود پڑھا کروں گا۔ آپ خوش ہیں؟ رحمت کائنات نے فرمایا ان سے تفاوض خیر لک، اگر تو درود زیادہ کرے گا اللہ تم پر رحمتیں بھی زیادہ برسائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آدھی دعا کا دن ہے، آدھا درود پڑھ لیا ہے، تب آپ خوش ہیں؟ فرمایا بھائی سے تفاوض خیر لک، اگر تو دعا میں درود زیادہ کرے گا اللہ تم پر رحمتیں بھی زیادہ فرمائے۔ انہوں نے کہا پھر 3 حصے درود پڑھ لیا جائے، 1 حصہ دعا مانگ لی جائے، تب آپ خوش ہیں؟ فرمایا بھائی سے تفاوض خیر لک، اگر تو دعا میں درود زیادہ کر لے گا تو اللہ تم پر رحمتیں بھی زیادہ برسائے گا۔ انہوں نے کہا پھر باقی کیا بچ گیا ہے؟ پھر میں ساری دعا کے اندر صرف آپ پر درود ہی پڑھا کروں گا اور اپنے لیے کوئی شے نہیں مانگوں گا۔ تو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو دعا کے اندر صرف مجھ پر درود پڑھتا رہے اور اپنے لیے کوئی شے نہ مانگے، اللہ تجھے ہر شے بھی مانگے ہی عطا فرمائے۔ استغفر ہمک وتغفر ذنبک، اللہ تیری پریشانیاں مٹا دے گا اور اللہ تیری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ہر دکھ کا علاج اللہ نے درود ابراہیمی میں رکھا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بتایا اور اس نے دعا مانگتے ہوئے فوراً دعا مانگنی شروع کر۔ رحمت کائنات نے فرمایا تمہیں چاہیے تھا کہ تم محمد پر درود پڑھو، اگر تم ان پہ درود پڑھتا اللہ تم پہ کرم کی برکھا برساتا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اگر ہم سے کمی نشی ہو گئے تب بھی قیامت کے دن ہمیں محمد مصطفیٰ کی شفاعت نصیب فرما۔ اللہ قیامت کا دن ہو، رحمت کائنات کی زیارت نصیب فرما۔ اور انا اول من یدخل باب الجنہ، فرمایا میں پہلا شخص ہوں گا جو قیامت کو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا
اللہ کے نبی اگر سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور سلام جنت کہے گا کہ مجھ سے کہا گیا تھا کہ جب تک محمد نہ آئے تب تک جنت کا دروازہ نہیں کھولنا، اور اگر جنت کا دروازہ رحمت کائنات کھلوائیں گے اللہ ہمیں بھی محمد مصطفیٰ کے ساتھ جنت کا داخلہ، جنت میں نبی کا ہمسایہ ہونا،